وہی نمازیں پڑھنے نہ جاؤ مساجد میں، کرونا آ گئی ہے، ایسی تیسی کرونا آ گئی ہے، ہمیں کون ڈرا سکتا ہے؟ ہم تو ایک ذات سے ہی ڈرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کسی اور سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ کو منظور ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ موت تو آنی ہے، میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے، اور غصہ نہ کیجیے گا، آپ نے بھی ایک دن دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت پر مر جانا اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں مر جانا، یہ خود زندگی ہے، یہ خود حیات ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ مرنے سے ڈرنا ہی نہیں۔ مرنے سے تو وہ ڈرے نا کہ جس کو اپنے رب کی ملاقات میں کوئی ڈر لگتا ہو۔ ڈر تو اس بات سے لگتا ہے نا کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، تو اللہ کے ساتھ ہمارے دو تعلق ہیں نا، ایک ہمارا، چلو جی مانا میرا تعلق اللہ سے اچھا نہیں، لیکن اللہ کا جو تعلق ہے میرے ساتھ کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اور ایسے ہی آپ کا بھی خالق ہے، آپ کا بھی مالک ہے، ہر انسان کا وہ خالق و مالک ہے۔ ہاں البتہ جزا ان کو دیتا ہے جو اس کے محبوب کے واسطے سے اس کو مانتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن ہے لا تہنوا، تم سستی نہ دکھاؤ۔ وہ بھی تو لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں جب نکلے تو لوگوں نے کہا کہ اس علاقے سے وہاں تک جاؤ گے تم بچو گے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا ہوگا؟ کہا موت آئے گی۔ اہل ایمان نے کہا ایک بات شاید تم بھول گئے ہو۔ انہوں نے کہا کیا بھول گئے ہیں ہم بھائی؟ کہا تم یہ بھول گئے ہو کہ جتنی محبت تم زندگی سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت ہم موت سے کرتے ہیں۔ یہ کلمات پتہ کس کے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سستی نہ کرو۔ اب سستی کیا ہے کہ باقی تمام معاملات میں ہم بڑے تیز ہیں، اور جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں چلو یار کوئی نکال کر لیں گے، چلو اے ہفتہ رہن دو اگلے ہفتے کر لیں گے۔ او بھائی کیوں اگلے ہفتے کر لیں گے؟ ہن کر ہاں۔ رب کہتا ہے کہ نماز میں نے روز فرض کی، یا آپ کہتے ہیں جی وہ پہلے لوگ بیچارے جو تھے وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے، گھروں میں پڑھ لو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا تمہارا بھی۔ مومن جب آپس میں ملیں گے، مومنوں کا جب آپس میں ملاقات ہوگی، میلاپ ہوگا، یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرے گا اور ہر طرح کی مصیبتوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ مان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کف کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو۔ ہاتھ کو کف اس لیے کہا گیا کہ حفاظت کرتا ہے باڈی کی، خود تکلیف سہ کے باقی باڈی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو کیا کہا؟ ہمارا کف کہا۔ ہمارا کیا کہا؟ کف کا معنی ہاتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بڑا بدبخت ہے شیطان، تمہارا دشمن ہے، خدشے ڈالتا ہے، تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اسلام ہمارا محافظ ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی، اگر کسی پیر صاحب کو یا کسی مولوی صاحب کو یا کسی لیڈر صاحب کو یہ غلط فہمی ہو کہ دین کا میں محافظ ہوں، اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ۔ مولوی صاحب آپ دین کے محافظ نہیں ہیں، پیر صاحب آپ دین کے محافظ نہیں ہیں، لیڈران محترم آپ دین کے محافظ نہیں ہیں، دین آپ کا محافظ ہے۔ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ رب کائنات کا کیا کہنا؟ آپ اندازہ فرمائیں، ایک ہی ہوا چلتی ہے دو علاقوں میں، ایک علاقے میں وہ بادل اکٹھا کر کے لاتی ہے، وہاں بارش برسا دیتی ہے، اور وہی ہوا دوسرے علاقے میں چلتی ہے، وہاں آیا ہوا بادل اڑا کے لے جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔